حامد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں C40 نیوز چینل۔ ناظرین، ہم اس وقت آپ کے لیے ایک بڑا اچھا اور بڑا بہترین پروگرام لے گئے ہیں، سچ مانگے سر۔ سچ مانگے سر کا ایک آئیڈیا ہمارے ایک دوست، بہت اچھے دوست جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا، اور اس کو جب ہم نے سنا تو بڑے متاثر ہوئے۔ ان کی شخصیت تو ویسے ہی ہر موضوع پہ جہاں بھی جائیں تو ان کی گفتگو سنیں تو متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ لفظ جو تھا سچ مانگے سر، اس نے ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو سلسلہ چل رہا ہے، وہ ابھی ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ نام کیوں رکھا اور کیسے رکھا، اور ان کی کیا سوچ تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک سچ مانگے سر، سچ ہمیشہ سر ہی مانگتا رہا ہے اور مانگے گا۔ تو آئیے، ہم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے حلقہ احباب میں دوستوں میں ان کو بڑے اچھے سماجی شخصیت کے حوالے سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اکبر علی۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سچ مانگے سر یہ پروگرام انہوں نے کیوں سوچا اور کہاں سے یہ آئیڈیا آیا ان کو۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، اس وقت موجود ہیں اکبر علی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سچ مانگے سر یہ کیا ہے اور یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا، اور آپ نے بہت زیادہ اس نام کے اوپر مجھے تسلی دی۔ میں بہت سے چینل پہ گیا ہوں، کسی نے اس نام کا کوئی مطلب نہیں سمجھا کہ سچ مانگے سر کیا ہے۔ تو آج مجھے خوشی ہے C40 کے جو آنر ہیں ان کے ساتھ آج میں اس موضوع کو لے کے چلنے لگا ہوں، اور یہ میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں سب کو کہ آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا فیک ہے۔ سچ کے اوپر سر کوئی نہیں دے رہا، صرف اپنے نام کو یوز کرتے ہیں۔ تو آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سچ مانگے سر کیا ہے، لوگوں کو کہ وہ اس کے معنی کو جانے کہ سچ مانگے سر کیا ہے۔ شروع سے لے کر آج تک دیکھیں، پہلا جو دور تھا حضرت آدم سے لے کر اس وقت جو ہے حقیقت میں سچ کے اوپر ہی سر دینا پڑتا ہے۔ تو آج کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سر پہ سچائی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا سر جو ہے وہ ریاست کے اوپر یا اس کے اوپر اسلام کے لیے نہیں دے گا۔ اس دور میں، اس دور میں صرف اسلام کے لیے سر دینا پڑتا ہے۔ اس میں یہ بتا دوں کہ ہماری فوج تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہر وقت تن من دن ہر چیز لٹانے کے لیے تیار ہے اپنے ملک کے لیے۔ دیکھیں، جہاں تک فوج کا کام ہے، وہ واحد ایک ایسا ادارہ ہے جو اسلام اور اپنی ریاست کے لیے سر دیتے ہیں، اسے شہید کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے آج کے دور میں سیاسی ایسے لوگ جو ہیں اپنا سر دے رہے ہیں، اور وہ پارٹی اپنے بندے کو کہتی کہ یہ شہید ہے۔ شہید تو وہ ہے جو ٹوٹل قوم کے لیے لوگ کہیں کہ اس نے اسلام کے لیے دی، اس نے ریاست کے لیے سر دیے۔ اگر یہ سیاست یہ کیا ہے، اس کے لیے سر دے تو یہ تو ہو گیا کہ بندہ پھانسی ہوئی تو وہ جی شہید ہو گیا، وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو شہید ہو گیا، وہ چھت سے گر کے مر گیا تو شہید ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ صرف اور صرف جو یہ لوگ کہتے ہیں سیاست کے اوپر سر دینے والے سے شہید نہیں کہیں گے، کیونکہ شہید اسے کہتے ہیں جو ہماری پوری ریاست کے یہ شہید ہے۔ یعنی جو سیاسی بندہ جو شہید ہوتا ہے، اگر اس نے ریاست کے لیے شہادت پائی ہے تو وہ شہید ہے، یا اسلام کے نام پہ شہید ہوا ہے تو وہ شہید کہا جائے گا۔ جی بالکل، کیونکہ اب ہمارے جتنے بھی ہیں، میں کسی کو غلط نہیں کہتا، ہمارے جتنے بھی آپ دیکھیں جو جتنے بھی فرقے ہیں ان کے جو مین جو لوگ ہیں وہ سیاست میں بٹ گئے ہیں۔ ہر بندہ سیاست میں دیکھیں، جو ہمارا جو فرقے کے جو لوگ ہیں، جو مولوی ہیں، حضرات ہیں، اور بھی ہیں، ذاکر ہیں، یہ وہ سارا، وہ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کوئی بیان اپنا دیتا اس کے اوپر وہ ظلم کرتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف
اسلام اور ریاست کے لیے سر دینا چاہیے. آج دیکھیں آپ سیاست کو دیکھ لیں تو جو بھی اٹھتا ہے اس کے اوپر جیسے جاتے ہیں الزام آتے ہیں, اس نے یہ کیا, وہ کیا, ایسا کیا, ویسا کیا. آپ میں لیکن انہوں نے کیا کچھ نہ کچھ کیا تو ہوگا نا. جب الزام آتے ہیں تو عوام جو ہے وہ پاگل تو نہیں ہے, عوام تو پھر بتا دیتی ہے نا عوام, اس نے یہ کیا ہے. عوام حقیقت میں پاگل ہیں, اسی وجہ پٹ چکے ہیں سارے. جو زرداری کے اوپر سر دیتا ہے وہ کہتا ہے شہید ہوں, جو کہتا ہے نون کے اوپر وہ کہتا ہے شہید ہوں. میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ورگلا کے اپنی پارٹی کے اوپر لے کے آنے کے لیے. اب یہ 9 مئی کا جو واقعہ, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا یہ غلط ہے, میں کہتا ہوں غلط ہے. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا ایشو اٹھتا ہے جو ہمارے جن کے لیے کائنات بنے, ان کے ایشو کے اوپر کوئی بھی آج تک مجھے بتائے کسی نے کوئی بات کی ہے. بلکہ یہ امبیسیاں نہیں بند کرتے ان کی, کہتے ہیں خاموش, عوام کو کہتے ہیں خاموش. کیوں؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وجہ کائنات کہا جاتا ہے, ان کی ناموس پر اگر کوئی بھی ریاست جو غیر مسلم آتا ہے تو اس پہ فوری طور پہ ہر ایک کو ایک جان ہونا چاہیے, اٹھنا چاہیے. ریاست کے اوپر اتنا کچھ ہے تو جن کے لیے کائنات بنے ان کے لیے کچھ نہیں کرنا. یہی گورنمنٹ کوئی بھی ہے, میں کسی کو, کوئی بھی گورنمنٹ ہے, وہ اسلام کے لیے جو گستاخ رسول, جو صرف ہم کیا کرتے ہیں, ایک لیتے ہیں بڑا سا کپڑا وائٹ کلر کا, اس پہ لکھ دیتے ہیں جان قربان, اور ان سیاست دانوں کے لیے حقیقت میں یہ جاننے دیتے ہیں. عوام کو کیا, مجھے یہ بتائیں, جو بھی سیاست کا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں 22 کروڑ عوام کے لیے نکلا ہوں. کوئی مل کے دکھائے, آپ مل سکتے ہیں, میں مل سکتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ کراچی میں وہ ایک صاحب تھے, انہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے تقریر کی, ٹھیک ہے. اب ہم نے قرآن پاک اور اسلام کو صرف رکھا ہی اس لیے ہے دکھاوے کہ ہم نے یہ جو ہے نا یہ اسلام کا نام لے کے قرآن پاک دکھا کے تو لوگوں سے ووٹ بینک حاصل کرنا ہے. ایسے ہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم کسی کو, آپ مجھے بتائیں کہ جو جتنے بھی حکمران ہمارے, آپ مل سکتے ہیں, میں مل سکتا ہوں. آپ ان کو تو ملنا دور کی بات ہے, آپ اداروں کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے نہیں مل سکتے. مافیا کھڑا کیے ہوئے, اندر نہیں جانے دیتے کسی کو. اسلام تو نہیں یہ کہتا کہ مت آئے. حضور کے دور میں ہر بندہ جاتا تھا, یہ ان سے بڑھ کے ہے نہیں. لیکن حوالی, میں ان کو غلط نہیں کہوں گا, ہماری عوام غلط ہے. جو اپنے جلسے میں جھنڈا لہراتا ہے اسے بولیں کہ آپ ان کو دکھاؤ, مل کے دکھاؤ. مہنگائی ادھر ہے, کوئی نہیں. انہوں نے سیلریاں بڑھائی صرف کن کے لیے, جو گورنمنٹ ملازم ہیں. وہ بیچارے جو دکانوں پہ کھڑے ہیں, 32,000 روپیہ دے گا کوئی اسے؟ کبھی بھی نہیں دے گا. کسی نے سوچا؟ اتنے لوگ جو ہیں اداروں میں یا آ کے بیانات دیتے ہیں, مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی جو نیچے والا طبقہ ہے. اچھا, یہ اکبر صاحب ٹاپک ذرا تھوڑا سا ہمارا چینج ہو گیا. سچ مانگے سر, اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ذرا ہمارے عوام کو بتائیں کہ یہ کیا ہے. سچ مانگے سر میں یہ ہے کہ جو سچ کے اوپر کھڑا ہوگا اس کو آج کے دور میں سر دینا پڑتا ہے, لیکن سچ کو دبایا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارے جو ہے آج تک جتنے بھی ہمارے ریاست کی جو جنگیں ہوئی ہیں غیر مسلم کے ساتھ, اس میں ہم ڈٹ جاتے ہیں. اسلام میں دیکھ لیں سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ واقعہ کربلا ہے. آپ دیکھیں کہ 72 تن جدا ہوئے تھے اس میں. آپ یہاں تک کہ پورا کا پورا کنبہ اور 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کی بھی قربانی دی گئی اس اسلام کو بچانے کے لیے. لیکن اب اسلام کو بچاتا ہی کوئی نہیں, نہ ریاست کو بچا رہا نہ اسلام کو بچا رہا. اب تو صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دور سے لے کر آج تک جو بھی اس وقت تک جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف برائے نام ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں, میں عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں, ان کے اوپر مت جائیں کسی کے اوپر. میں کسی کو غلط نہیں کہتا, کون سچ ہے کون جھوٹ ہے. صرف اور صرف یہ دیکھیں
اگر نکلنا ہے تو مہنگائی کے اوپر، اگر نکلنا ہے تو سچ کے اوپر نکلیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہم آج شکر کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ تھے اکبر علی جو آپ کو سچ مانگے سر کی ڈیفینیشنز سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہ پروگرام جاری ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کے متعلق سچ مانگے سر کے متعلق کمنٹس سے آگاہ کریں تاکہ ہم ہر پہلو کو روشناس کروا سکیں۔